العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. الرحیم آج ہم واللام للاختصاص یہاں سے شروع کرتے ہیں ترجمہ۔ واللام للاختصاص، حروف جارہ النوع الاول چل رہا ہے، اس میں سے سب سے پہلا با تھا وہ ختم ہو گیا۔ با جو تھا وہ 10 معانی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، یہاں لام کا استعمال 5 معانی کے لیے ہے۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے، وللزیادتی اور زیادت کے لیے آتا ہے، وللتعلیل اور تعلیل کے لیے، وللقسم اور قسم کے لیے، وللمعاقبتی اور معاقبت کے لیے۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے۔ اختصاص کا لغوی معنی ہے خاص ہونا اور تعلق پکڑنا، جبکہ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اصطلاح میں لام اختصاص کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے ساتھ کسی چیز نے تعلق اور ربط پکڑا ہے، میرا تعلق، میرا مدخول کسی چیز کے لیے کہ خاص ہے۔ واللام للاختصاص، اور لام اختصاص کے لیے ثابت ہے، نہ ہو جیسے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں۔ للزیادتی، اور کبھی لام زائد ہوتا ہے کلام میں، زیادت کے لیے آتا ہے۔ زیادت کا لغوی معنی زائد ہونا، اور زیادت کا اصطلاحی معنی یہ ہے لام زیادت کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مجھے اگر اپنے مدخول سے الگ کیا جائے تب بھی اصلی معنی میں کوئی فرق نہ پڑے، نہ ہو جیسے ردیف لکم، وہ تمہارا ردیف ہوا۔ ردیف اس آدمی کو کہتے ہیں جو سواری پر پیچھے بیٹھ جائے، تو وہ تمہارا ردیف ہوا۔ یہاں اگر لام کو آپ ہٹا بھی دو تب بھی اصل معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ردیفکم، وہ تمہارا ردیف ہوا۔ وللتعلیل، اور کبھی لام تعلیل کے لیے آتا ہے۔ تعلیل اور زیادت کا معنی پیچھے گزر چکا ہے۔ تعلیل کا معنی علت اور سبب بیان کرنا، اور اصطلاح میں لام تعلیل کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرا مدخول کسی کام کے لیے علت اور سبب بن رہا ہے، نہ ہو جیسے جئتک لإکرامک، میں تیرے پاس آیا، لإکرامک، تیرے اکرام کے لیے۔ اب دیکھو میں تیرے پاس آیا، کیوں آیا؟ سبب، علت کیا ہے؟ تیرا اکرام، کہ تیرے اکرام کے لیے میں آیا۔ وللقسم، اور کبھی لام قسم کے لیے آتا ہے۔ قسم کا لغوی معنی پکا کرنا، اور اصطلاح میں لام قسم کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے ذریعے کسی کام کو پکا کیا گیا ہے، نہ ہو جیسے للہ، اللہ کی قسم، لا یؤخر الاجل، مقررہ وقت، اجل مقررہ وقت کو کہتے ہیں، یعنی موت مؤخر نہیں ہوتی۔ وللمعاقبت، اور کبھی لام معاقبت کے لیے آتا ہے۔ معاقبت کا لغوی معنی ہے پیچھے آنا، جبکہ اصطلاح میں لام معاقبت کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرا مدخول کسی فعل کا انجام بن رہا ہے۔ وللمعاقبت، اور کبھی لام معاقبت کے لیے آتے، نہ ہو جیسے لزم الشر للشقاوت، لزم الشر للشقاوت، اس نے لازم پکڑا شر کو بدبختی کے انجام سے، یعنی شر اور برائی کا انجام بدبختی ہوا۔ واللام للاختصاص، لام اختصاص کے لیے ثابت ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، واو استینافیہ، اور حرف عطف بھی بنا سکتے ہو، یہاں سے نیا شروع ہو رہا ہے تو استینافیہ بنا دو۔ اللام مبتدا، مرفوع لفظاً مبتدا، لام جارہ اختصاصی مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن۔ یاد رکھنا اللام کو اگر آپ کلمے کی تعویل میں لے تو یہ مؤنث ہوگا، تو پھر آگے ثابتتن، خبر میں بھی ثابتتن مؤنث نکالو، اگر لام کو حرف کی تعویل میں لیا جائے پھر یہ مذکر ہوگا، تو آگے اس کے لیے آپ ثابتن نکال سکتے ہیں۔ تو جار مجرور میں کا تعلق ثابتن اسم فاعل کے، پھر ثابتن اسم فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور اللام مبتدا ہوگا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے جتنے بھی معنی ہے للزیادت، للتعلیل، للقسم، للمعاقبت، یہ اسی طرح جار مجرور مل کر متعلق ثابتن یہ خبر ہوگا، اور سب کا مبتدا اللام ہوگا۔
نحو مرفوع لفظاً مضاف، الحمد مرفوع لفظاً مبتدا، لام جرہ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابت یا مختص حاصل، جو بھی نکالو، جار مجرور مل کر متعلق ثابت اس میں فاعل کے، ثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، الحمد مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وللزیادۃ واو حرف عطف لام جرہ زیادتی مجرور لفظاً، جر مجرور مل کر متعلق ثابت اس میں فاعل کے، ثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلاً اس کا فاعل ہے، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور اللہ مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظاً مضاف، ردیفہ فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، لام جارہ کم مجرور محلاً، جار مجرور مل کر متعلق ردیفہ فعل کے، پھر ردیفہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف، مثالو ہا کے لیے زیادت کی مثال ہے، پھر مثال مرفوع لفظ مضاف ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وللتعلیل واو حرف عطف لام جرہ تعلیل مجرور لفظ جار مجرور مل کر متعلق ثابت اس میں فاعل کے، ثابت اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، پھر اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور اللام مبتدا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظاً مضاف، جاء فعل، تو ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، کاف ضمیر منصوب محلاً مفعول بہ، لام جارہ اکرامی مجرور لفظاً مصدر مضاف، کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق جاء فعل کے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے، 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے تو اسی کے ساتھ جوڑ رہے، آیا میں تیرے پاس تیرے اکرام کے لیے، تو اسی کے ساتھ جوڑ رہے، تو اب فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثالہ مرفوع لفظاً مضاف، ہو ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف عطف واو حرف عطف لام جرہ القسم مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اللام مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظاً مضاف، لام جارہ قسمیہ اللہ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق اقسم فعل کے، اقسم فعل اس کے اندر انا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم، اب قسم کے بعد جواب قسم آتے ہیں، لا نفی، یؤخر فعل مجہول، الاجل مرفوع لفظاً اس کا نائب فاعل، اب فعل مجہول نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، یہ بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وللمعاقبۃ واو حرف عطف لام جار معاقبۃ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اس میں فاعل کے، یا ثابتن اس میں فاعل کے، ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور اللام مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظاً مضاف، لازم فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً اس کا فاعل، الشر منصوب لفظاً مفعول بہ، لام جارہ الشقاوۃ مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق لازم فعل کے، اسی کے ساتھ جوڑ رہے 8 چیزوں میں سے فعل موجود ہے، اب لازم فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد نہ ہو کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثال مرفوع لفظاً مضاف، ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ مضاف سے لے کر آخر تک پورا جملہ مضاف الیہ بنا، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اور مثالہ مبتدا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔